بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 7واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 143 ہے۔ کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا جس کے اندر دو بنیادی عقیدے کے مسئلے بیان ہوئے۔ پہلا مسئلہ کلام الہی کا کہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی آواز بھی ہے، حروف بھی ہیں، اور اللہ کا کلام فرشتوں سے بھی اور انبیاء سے بھی، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ اسی پر امت میں جو ایک فتنہ کھڑا ہوا فلسفیوں کی وجہ سے، عقلی موش گافیاں کرنے والوں کی وجہ سے، عباسی دور میں، جس کے نتیجے میں علماء حق ان کو جو ہے بہت بڑی ازمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف بن یحییٰ البویتی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر ہم نے کچھ بات تفصیل سے کی تھی تاکہ بات یہ سمجھ آ جائے کہ اسلام کا یہ عقیدہ بڑا بنیادی ایک عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ کہ نبی کریم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شوق محبت میں یہ التجا کی، شوق محبت میں یہ کہا تھا آرینی اللہ، میں تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام طور پر، چونکہ آج کل رجب کا مہینہ بھی آ گیا اور رجب کے آخر پہ معراج کا مسئلہ بھی آتا ہے، تو ان دنوں میں تو خاص کر یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ کو زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت بڑی واضح ہے کہ انسانی آنکھ کو زیارت ممکن نہیں۔ کل ہم نے ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ لوگ لامقام والا مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں حد انصاف بلکہ توہین تک پہنچ جاتے ہیں، خاص کر جو خطبا جو ہے وہ کتاب و سنت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ مثلا بعض خطیبوں کو آپ سنیں گے کہ یا جو ہے نبی علیہ السلام لامقام میں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دروازہ کھولا، کہا محبوب اندر آ جاؤ، پھر نبی علیہ السلام اندر چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ بغل گیر ہوئے، اور پھر پورے جوش کے ساتھ ہک کے جڑا ہک نو ڈو آکھے پکا کافر ہے۔ یہ باقاعدہ طاہر القادری کا ویڈیو کلپ ہے باقاعدہ اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی جفیاں ڈلوا دیتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کو سنیں گے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پاس آؤں، میں تیرے پیر پکڑوں، میں تیرے پیروں کو دباؤں، اور وہ معراج بیان کرتے ہوئے رب کے پاؤں پر ہی پورا خطبہ تقریر جو ہے وہ رب کے پاؤں دباتے ختم ہو جاتی۔ حالانکہ اور ایسا انداز ہوتا کہ اللہ کو بھی ایک بندہ بنا کے نا پیش کر دیتے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ دنیاوی انداز سے، دنیاوی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے۔ اب مسئلہ جہاں تک رؤیت باری تعالیٰ کا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، معراج کے بیان میں مسروق تابعی ہیں، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، ان سے حدیثیں سنا کرتے ہیں۔ مسروق تابعی نے ایک دن ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر دیا کہ ماں جی حال رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ،
کہنے لگے ماں جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اتنی بات سن کے ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ لقد قف شعری، کہ مسروق تیری بات سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ تو نے کہا۔ تو مسروق تابی عرض کرنے لگے ماں جی ذرا ٹھہر جائیں، میری بات سن لیں، آپ نے جو بات کی جلدی نہ کیجیے گا، میری بات جو ہے وہ سن لیجیے گا۔ تو پھر عرض کرنے لگے ماں جی پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا تو پھر جو ہے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دو کمان کے مانند قریب ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی۔ تو ماجی فرمانے لگے مسروق یہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی قربت نہیں ہے، یہ جو آیت ہے نا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ نجم کی آیتیں، ان آیتوں میں جو قربت ہے یہ جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قربت ہے، جو معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام اور جبریل کے درمیان قربت ہوئی، اس سے یہ قربت مراد ہے، اس سے نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان قربت مراد نہیں ہے۔ اور پھر ماں جی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے بہت بڑی تہمت لگائی اللہ کو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ یہ سورہ نجم کی تفسیر میں بھی ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث ہے کہ نبی ماں جی فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ دین پہنچا دیا کچھ چھپا لیا، وہ بندہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما، میں جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے آپ کے رب جو آپ کو دیا گیا وہ آگے پہنچا دیجئے، وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو یاد رکھیے آپ نے اپنے رب کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس طرح ماں جی فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، ان محمد یعلم الغیب، کتاب التوحید میں یہ لفظ ہے، اور اسی طرح سورہ نجم میں لفظ ان محمد یعلم ما فی غد، جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بھی جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور ماں جی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات الغیب نہیں جانتا۔ اور تیسری بات ماں جی نے یہ بیان کی، جو یہ بات کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ رب کا ادراک نہیں کر سکتی، کائنات کا رب ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، رب کی رؤیت دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہل رأى ربک، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہوا نور انا اراہ، اللہ کی ذات سراپائے نور ہے، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساجس نور کے 70 پردے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پردوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دے نا تو اللہ کے نور کی تجلیاں اس قدر منور ہیں کہ جہاں تک رب کے نور کی شعاع جائے گی ہر چیز کو جو جل کر کے بھسم ہو جائے گی، اللہ کے نور کی تجلیوں کی تاب کوئی شے نہیں لا سکتی۔ حجاب نور، کہ اللہ کا حجاب جو ہے وہ آڑ جو ہے وہ نور ہے، اور نور کی اتنی تیزی ہے میں اس کے نور کی نورانی کرنیں اس کی کو تاب نہیں لا سکتا۔ تو یہ واضح چیزیں ہیں۔ ہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو جنت کی نعمتوں سے بھی سب سے بڑھ، جنت کے بعد سب جنت کی اللہ سے بھی بڑھ کر کے نعمت ہوگی۔ اور اللہ نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی پھر کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں، جتنے عقل پرست معتدلی ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کا جنت دیدار ممکن نہیں۔ یاد رکھیے یہ صریح نبی علیہ السلام کے فرامین کا، قرآن کی آیت کا جو انکار ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
جب اللہ نے کہا کہ کچھ چہرے تر و تازہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، تو جب رب نے خود اپنے دیدار کا بیان کیا ہے تو اس کا انکار جو ہے، اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا قال ربی آرینی، اس نے یعنی موسیٰ علیہ نے کہا ربی اے میرے اللہ، آرینی تو دکھا مجھ کو، انظر الیک میں دیکھوں تیری طرف، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترانی، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ ٹھہرا رہا، مَكَانَهُ، اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے جی، فَسَوْفَ، پس یقیناً، تَرَانِی، ان قریب، ترانی تو مجھے دیکھ لے گا، یعنی پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا، یہ میرے نور کی تجلی برداشت کر گیا، پھر تو میرے دیدار بھی کر لے گا۔ اور اگر پہاڑ ہو کر کے جو اتنا بڑا مضبوط اور اپنی جو ہے وہ ٹھوس ہونے میں جو ہے اپنا کو ثانی نہیں رکھتا، اگر وہ میرے نور کی تجلی برداشت نہ کر سکتا، میرے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی مجھے نہیں دیکھ پائے۔ مایا فسوف ترانی، پس ان قریب تو دیکھ لے گا مجھ کو۔ فلما، پس جب، تجلا، اس نے تجلی ڈالی، ٹھیک ہے جی، مایا فلما، پس تجلا، جب وہ ظاہر ہوا، رب، جب ظاہر ہو گیا، رب یا سامنے آ گیا، رب تجلا نمایاں ہوتا ہے نا، تجلا رب، جب ظاہر ہو گیا اس کا رب، للجبلی، پہاڑ کے سامنے، ٹھیک ہے، جعلہ، اس نے کر دیا اس کو دکا، ریزہ ریزہ، دکا کہتے ہیں کسی چیز کو کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ باریک کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں دکا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے جو ہے قیامت کا دن ہوگا اور آسمان و زمین جو اذا دکت الارض دکا دکا، جب اس نے زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کوڑ کے، اور وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، فرمایا اس دن آسمان، زمین اور پہاڑ وہ سب اٹھائے جائیں گے اور اس سب کو کوڑ کے یک با ایک جیسا برابر کر دیا جائے گا، بالکل بیلنس کر دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ اچھی طرح کوٹ کے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مایا وخر موسیٰ صائعا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صائعا، بے ہوش ہو کر کے۔ صائع کا معنی فوت ہونا بھی ہوتا ہے اور بے ہوش ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن آگے جو لفظ فلما افاق، یہ لفظ جو ہے اس سے یہاں یہ معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں موت کے معنی میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ بے ہوش ہونے کے معنی میں ہے۔ تو اب اللہ کے نور جو اللہ تعالیٰ ظاہر سامنے ہوئے پہاڑ کے، تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رویت کی تجلی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مایا فلما افاق، موسیٰ بھی ہوش گر پڑے، فلما افاقا، پس جب افاقا، اس کو افاقہ ہو گیا، وہ ہوش میں آ گیا، قال، اس نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، یعنی اللہ تو ہر کمی، نقص، کمزوری، عیب، خامی سے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں، کہ یا اللہ یہ جو میں نے مطالبہ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے کہا تبت الیک، میں تیرے ہاں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، کہ یا اللہ سب تیری عظمت پہ، تیری جلالت پہ اللہ سب سے پہلے ایمان لانے کہ کوئی بندہ جو ہے قیامت سے پہلے تجھے دیکھ نہیں سکتا، میں سب سے پہلے اس بات کو مان، انا اول المؤمنین۔ اب یہاں پر دو باتیں اس آیت میں اور سمجھنے والی ہیں۔ ایک چیز کا تعلق اذا كنت في نعمة فرعها فإن، ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ علاج سے ہے، اور ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ آیت کے لفظ سے، اس کے مفہوم کو سمجھنے سے۔
بعض معالجین کسی مریض کو جو دم شاہ کرتے ہیں نا، وہ آیات کی مناسبت سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ بخار ہو نا کسی کو شدت کا، تو اس کے علاج کے لیے ایک آیت یہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، اتنی یہ الفاظ، اور اسی طرح موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے جو لفظ آتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کہ ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، قلنا اور سلامتی والی بن جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اتنی آیت یہ پڑھے تو جو پڑھ کے دم کرنے سے عام بخار کی شدت ہو، زور ہو، تو بخار جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ یہ تجرباتی چیزیں ہوتی ہے، قرآن سارا ہی شفا ہے، لیکن یہ آیات کی مناسبت سے کہ بخار بھی چونکہ نبی نے فرمایا کہ جہنم کی جو ہے وہ کہ سانس سے ہے، گرمی سے ہے، شدت سے حدت سے ہے، اور یہاں پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، تو یہاں حدت اور اس کی ٹھنڈک کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے بعض معالجین یہ ایتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، تجربہ میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، رحمت اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جو ہے دم کے اندر ان آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ الحمدللہ اللہ بخار سے افاقہ کر دیتا ہے، بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ علاج سے ہے تو اس لیے ویسے بھی قرآن سارا شفا ہے، ہم نے مگر ٹائم بھی ایک بار آیت پڑھ کے واضح کیا تھا کہ قرآن شفا ہے، اس لیے جو ہے یہ بخار کے علاج کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا وانا اول المؤمنین، تو بات چونکہ تجلی کی ہے تو اس معنی میں سب سے پہلے اس چیز پہ ایمان لانے والا میں ہوں۔ قرآن مجید میں دوسرے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وانا اول المسلمین، نبی علیہ السلام اول المسلمین کے لفظ بھی آئے ہیں۔ اب مسلمین اور مومنین یہ فرق ہم پیچھے بھی ترجمہ قرآن میں کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ سورہ حجرات کی آیتوں بھی آپ سامنے رکھے نا، تو مسلم اور مؤمن میں فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ ظاہری شریعت کے احکام پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ مسلم ہوتا ہے، اور جو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے میں ٹھوس پختہ اور رسوخیت رکھتا ہو نا وہ مؤمن شمار ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مومن کا درجہ مسلم سے اوپر کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رسول اللہ میں قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ میں قل لم تؤمنوا، بھئی تم یہ نہ کہو تم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان بن گئے۔ تو یہ بات ہم نے اسی عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں ایک اور بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس گمراہی کے اوپر وہ اتنے شد و مد سے کھڑے ہیں کہ جس نے اس گمراہی کے خلاف آواز اٹھائی اس کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اور وہ گمراہی کیا ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا۔ ایک جھوٹی حدیث بنائی ہوئی ہے من گھڑت کہ نبی جو ہے نبی اللہ نے فرمایا یا ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر صاحب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، اور کہتے ہیں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بنایا اور بنا کے نبوت عطا کی، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، باقی جتنے نبی رسول آئے آدم علیہ السلام سمیت سب کو نبوت رسول اللہ کے بعد ملی۔ اب یہ بات عام بندہ بیچارہ اس کو ہضم نہیں ہوتی، پریشان ہوتا ہے یہ کیوں جی کھچ ماری بندے کہ نبی علیہ السلام 40 پیدا ہوئے 40 نبوت ملی، واضح حدیثیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جتنا بھی ہمارے ہاں یہ بریلوی طبقہ ہے نا سب کے سب اسی نظریے پہ ہیں کہ اس نبی علیہ السلام ازلی نبی ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کو نبوت ملی، اور جو ہے باقی سب نبیوں کو بعد میں ملی۔ بھئی وہ تو نور ہے کہ نور سے مراد نبی کی ذات ہے جی، سب سے پہلے نبی کی ذات پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور نبوت مل گئی، پھر ختم نبوت والا معنی تو ختم ہو گیا، چکر ختم نبوت والی بات تو پھر نہ رہ گئی نا، کیونکہ سارے نبیوں کو نبوت رسول اللہ کے بعد ملی، تو ختم نبوت کا معنی تو یہ ہے کہ رسول اللہ پہ نبوت کی تکمیل ہوئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوئی۔ اب یہ بات دو بڑے بریلوی مولویوں نے کی، ایک جنگ سے مولوی اشرف سیالوی تھا،
بڑا مشہور مولوی ہے جس کا اکرمات جنگلی سے بغیر مناظرہ بھی ہوا ان کا آپ دیوبندی بریلویوں کا، اور سارے بریلویز کو کافر قرار دیا پھر انہوں نے، اور بیچارہ بڑا ہی پریشان ہوا۔ اس نے پھر اتنی موٹی کتاب لکھی اس مسئلے پر تحقیقات کے نام سے کہ اس کا نام رکھا۔ اور اچھا اب یہ بات چھیڑی کیوں ہم نے اول مومنین، اب وہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس کی تئید تو قرآن سے بھی ہے، اللہ نبی کے بارے میں انا اول المسلمین، تو نبی سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جب کائنات میں تھا ہی کوئی سے رسول اللہ تھے۔ تو اب حالانکہ اس ایت کا اس چیز سے کوئی دور دور کا واسطہ کوئی نہیں، حالانکہ امتوں میں سب سے پہلے جو اپنے جو رب کو ماننے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امت کا نبی ہوتا ہے۔ تو اول المسلمین کا معنی تو بڑا واضح ہے کہ امت میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ رب کو ماننے والا، رب کی فرما برداری کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو والا سیدھا مان لے، وہ اٹھا کے کہاں سے کہاں پر جب وہ جوڑ دیا اور بنا دیا کہ یہ سارا معنی، اور اس پہ ایک بڑے معروف عالم ہو گیا، آپ نے نام سنا ہوگا، بریلوی عالم ہے، مولوی سعید احمد اسد پیدن، فوت ہو گئے فیصلہ آباد کے، مناظر سے بریلی مسجد میں، آخری عمر میں انہوں نے بھی کھل کے یہ بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پوری کائنات میں سب سے پہلے نبوت نہیں ملی، اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ نبی بنانا ہے، لیکن عملاً نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو پھر اس بیچارے کے ساتھ جنہیں ساری زندگی مقدمہ لڑا بریلویت کا، اس بیچارے کے ساتھ جو حشر ہوا اس کو بھی باقاعدہ کافر قرار ڈکلیئر کرتا کہ سعید احمد اسد بھی کافر ہے، کہ یہ کہتے ہیں یہ نبی کا گستاخ ہے۔ ساری زندگی مقدمہ لڑ کے وہ بیچارہ بھی پھر اس کو آخر جگہ جگہ، اور یوں کہہ لیں کہ پنجابی کے ہتھاں دے جمیا نے وہ بدتمیزی کی ان کے ساتھ کہ الامان والحفیظ، حالانکہ اس بیچارے نے بڑے سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے ویڈیو وہ دیکھی، انہوں نے کہا دیکھو آپ کہتے ہیں نا کہ نبی نے پوچھا گیا متى واجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ صاحب نے فرمایا وہ آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مراحل میں تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندو اس حدیث کا مطلب تو سمجھو، بھئی اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے نبی بنانا ہے، لیکن عملاً نبوت تو آپ کو 40 عمر ملی ہے۔ کہتے ہیں اس کو یوں سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ پہ چڑھے، نبی علیہ السلام سے ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے، اود پہاڑ نے جنبش لی، تو نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا اود پہاڑ، فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون سے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان۔ اب وہ زندہ تھے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے کہ شہید تھے؟ شہادت بھی ملی تھی، لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا اللہ نے شہید بنانا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بدریہ بھائی بتا بھی دیا کہ یہ دونوں کیا ہونے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اسی اعتبار سے کیا فرمایا، احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو دیکھو نا، نبی نے کو شہید تو کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی ان کو شہادت ملی، شہادت کہاں ملی کہ نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ابوبکر صدیق کے بعد پھر عمر خلیفہ بنے اور 10 سال خلافت کی، پھر شہید ہوئے، پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے، 12 سال خلافت کی، پھر جا کے شہید ہوئے، اور نبی وہ تو پہاڑ کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ لیکن جب قوم اندھے جذبات میں چڑھی ہو تو کچھ سنتا نہیں ہے۔ بار اس بیچارے کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا ہی ناروا سلوک کیا اس معاملے پر، حالانکہ اس کا موقع بالکل درست تھا، واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا وہ اول المسلمین کو بھی غلط جگہ پہ منتبہ کر کے جو ہے وہ امت کو گمراہ کیا ہے، حالانکہ یہاں بھی واضح ہے اول المؤمنین کہ اللہ سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنے والا کہ یا اللہ تیرا نور، تیری جلالت، تیری عظمت، اللہ میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں، اور اللہ تیرا دیدار ممکن نہیں، میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں۔ ایک بار پھر ترجمہ درا لیں مایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب آگے موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور کلام کی اس سے اس کے رب نے، قال اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی آرینی، اللہ تو دکھا دے مجھے، انظر الیک، میں دیکھوں تیری طرف،
قال اس نے یعنی اللہ نے فرمایا لا ترانی ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو ولکن انظر الی الجبل لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف فإن استقر مکانہ اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر مایا فسوف ترانی پسند قریب تو بھی دیکھ لے گا مجھ کو فلما پس جب تجلی ظاہر ہوا ربو اس کا رب للجبل پہاڑ کے لیے یا جب اللہ پہاڑ کے سامنے ہوا جعلہ دکا اس نے کر دیا اس کو ریزہ ریزہ وخر موسیٰ صائقا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے فلما افاق جب وہ اس کو ہوش آیا قال اس نے کہا سبحانک تو پاک ہے تبت الیک اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں وانا اول المؤمنین اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک